اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے، بلکہ ہر سال چلتی ہے، کہ جس بندے کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں زندگی میں اور اس کو پتہ نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، وہ جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لے نفل، اور اس میں نیت یہ کر لے کہ ان نوافل کی برکت سے یا رب العالمین جو میرے ذمے نمازیں زندگی کی قضا ہیں ان کو ساکت کر دے، یعنی انہیں معاف فرما دے۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، 100% یہ بات غلط ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نماز نفل 4 پڑھنی ہے رکعات، اور یہ 4 رکعات عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ حالانکہ ترمذی شریف کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ فرمایا طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، فجر کی نماز کے وقت کے آغاز سے لے کر سورج نکلنے تک سوائے فجر کی 2 سنتوں کے 2 فرضوں کے کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں اس وقت میں نماز قضا کی جا سکتی ہے لیکن نفل کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز جب پڑھ لی ہو، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مطابق فقہ حنفی میں عصر کی نماز کے بعد تو نفل پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھیں۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ اس لحاظ سے بھی درست نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذمے جتنی نمازیں قضا ہوں ان کو پڑھنا ہی ہوگا، ان کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر یہی بیان کر دیا جائے کہ 4 رکعت نماز پڑھو باقی ساری زندگی کی نمازیں معاف، تو یہ تو ایک دین کے ساتھ کھلواڑ، ٹھٹھا اور استہزاء بن جائے گا کہ ایک بندہ کہے کہ میں سارا سال نماز نہیں پڑھتا فرض، بس آخری جب جمعہ آئے گا ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع، اس میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں گا تو فرض ساقط ہوں گے۔ نہیں، ہرگز فرض ساقط نہیں ہوں گے۔ جتنی نمازیں کسی انسان کے ذمے باقی ہوں ان کو ہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن ہر نماز کا الگ الگ سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فلہٰذا یہ غلط بات ہے، بغیر تصدیق کے کبھی بھی اس کو پھیلانے کی کوشش مت کیا کریں، بالکل نہ پھیلائیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ میسج آتا ہے تو بھیجنے والے کو کہیں کہ یہ غلط مسئلہ ہے، فلہٰذا اس کو شیئر نہ کریں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچان کر گناہ کے اندر شامل نہ ہوں اور گناہ گاروں میں شامل نہ ہوں۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔